نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما. سورہ النساء آیت نمبر 135. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. یا اے ایہا اس سب کا ہے اے الذین وہ لوگو جو آمنو سب ایمان لائے ہو، اے لوگو جو سب ایمان لائے ہو، کونو سب ہو جاؤ، قوامین سب قائم رہتے ہوئے، قائم رہتے ہوئے. قوام جمع ہے قائم، قوام جو ہے یہ جمع ہے، تو قائم رہتے ہوئے بالقسط انصاف پر، انصاف پر قائم رہتے ہوئے، شہداء گواہی دینے والے، للہ اللہ کے لیے، ولو اور اگرچہ علی انفسکم اپنے آپ کے خلاف ہی ہو. یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، سب قائم رہتے ہوئے انصاف پر گواہی دینے والے. کس کے لیے گواہی دینی ہے؟ اللہ کے لیے، اور اگرچہ آپ کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اوil والدینی یا والدین کے، اوil اقربین یا سب قریبی رشتہ داروں کے، ان اگر یکن وہ ہو غنین امیر، او فقیرہ یا فقیر، فاللہ تو اللہ تعالی زیادہ اولا زیادہ خیر خواہ ہے، بہما ان دونوں کا، یعنی کن دونوں کا؟ کوئی امیر ہے یا فقیر ہے. فلا تتبعوا تو نہ تم، تتبعوا تم پیروی کرو، الہوا خواہش نفس کی. ہوا خواہش نفس کو کہتے ہیں، یعنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرو. ان یہ کہ تعدلو تم سب عدل نہ کرو، وَإِن اور اگر تلوو تم سب گول مول بات کرو گے، او تعرضو اور تم سب منہ موڑ لو گے، فإن اللہ بے شک اللہ تعالی کان بما ہے اس پر جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرہ خبردار. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمدار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کے ضد میں خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. یعنی چاہے وہ تمہارے خلاف یا تمہارے والدین کے یا رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو. اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اب دیکھیں کہ اس آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا کرنا ہے؟ عدل کے ساتھ قائم ہونا ہے، عدل قائم کرنا ہے، انصاف قائم کرنا ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عدل و انصاف قائم کرنے اور حق کے مطابق گواہی دینے کی تاکید فرما رہا ہے، چاہے اس کی وجہ سے انہیں یا ان کے والدین اور رشتہ داروں کو نقصان ہی اٹھانا پڑے. اب دیکھیں کہ انسان کے زیادہ قریب ترین جو لوگ ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو انسان کی اپنی ذات ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر وہ تو سوچتا ہی نہیں ہے. چاہے گواہی انسان کی اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. نمبر 2 کیا ہے؟ سب سے زیادہ اور اپنی ذات کے علاوہ انسان کو اور کون قریب ہوتا ہے؟ والدین قریب ہوتے ہیں. اگر گواہی آپ کو لگتا ہے کہ یہ گواہی میں جو دے رہا ہوں یہ میرے ماں باپ کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی دو. اور نمبر 3 اور کون قریبی ہوتے ہیں اور کون آپ کے بالکل قریب یا دل کے قریب ہوتے ہیں؟ قریبی رشتہ دار. یعنی 2 خاندانوں میں آپس میں لڑائی ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناانصافی دوسرے خاندان کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ
وٹنس ہیں. بہرحال آپ نے جب گواہی دینی ہے تو انصاف کے ساتھ دینی ہے، چاہے وہ آپ کے ہی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کے بہن بھائیوں کے خلاف کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ رشتہ داروں میں ساس بہو بھی آ جاتی ہے، بیٹا بھی آ جاتا ہے، بہنیں بھی آ جاتی ہیں، نندے اور وہ سارے کیا کیا رشتے ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں اس میں. تو ہاں، ایک ہی فیملی میں رہ کے آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک طرف بہو ہے دوسری طرف بیٹی ہے، بہو اور بیٹی کی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے، کوئی بڑا مسئلہ ہو جائے. لیکن اگر آپ ماں ہیں تو ماں کی حیثیت سے آپ کو لگ رہا ہے کہ بیٹی نے غلط کیا ہے، تو گواہی جب دینی ہے، بات جب کرنی ہے، تو آپ نے بہو کے حق میں کرنی ہے، کیونکہ بہو رائٹ ہے. تو آپ نے بیٹی کے خلاف بھی وہ بات جاری ہوگی، پھر بھی آپ نے گواہی سچی دینی ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہی بتائی ہے کہ اللہ کے واسطے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے. یہ یاد آپ نے بات رکھنی ہے کہ گواہی جب آپ دے رہے ہیں تو بہو کے لیے نہیں دے رہے، آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے واسطے آپ دے رہے ہیں. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یہ 3 چیزیں ہیں، یہ یاد رکھ لیں کہ 3 چیزوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یعنی آپ کے خلاف، آپ کی اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو، والدین کے یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف. آگے فرمایا کہ یعنی کسی مالدار کی مالداری کی وجہ سے رعایت نہ کی جائے. این یکن غنیًا او فقیرا. نمبر 2 یہاں پہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کسی مالدار کی مالداری کی وجہ سے رعایت کی جائے، نہ کسی فقیر کے فقر کا اندیشہ ہو. یعنی یا لوگ اکثر ہمارے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک امیر ہے تو ہم چاہے وہ غلط بھی ہوگا ہم اس کے حق میں گواہی دیں گے کہ یہ امیر ہے تو شاید مجھے اس سے کچھ ملتا ہے، شاید عید پہ کوئی 1-2 سوٹ مجھے دے دیں گی یا کوئی گفٹ کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم ان کی امیری کی وجہ سے کہ وہ رچ ہے تو ہمیں کوئی گفٹ مل جائے گا، تو ہم اس کے اگر وہ غلط بھی ہے تو ہم اس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں یا گواہی دیتے ہیں کہ یہ اس نے صحیح کیا تھا، یہ صحیح ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یکن غنیہ، چاہے وہ امیر ہو، او فقیرہ یا فقیر ہو. آپ کو اگر کسی کے فقیری کا ڈر ہوگا تو اور آپ گواہی دیتے ہیں کہ یہ تو غریب ہے، میں اس کی کیوں گواہی دوں، یا اس وجہ سے آپ دیتے ہیں کہ آپ کے اپنی رشتہ داروں میں کوئی بہن بھائی کوئی ایسا خاندانوں میں ایسا کوئی ہوتا ہے کہ بہت غریب ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اگر میں اس کے حق میں گواہی دوں گی تو یہ تو پہلے بیچارہ ہے تو چلو اس بیچارے کے حق میں گواہی دے دوں. یہ بھی نہیں کرنا آپ نے، چاہے بیچارہ غلط ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی نہیں کرنا. فاللہ اولا، اللہ زیادہ خیر خواہ ہے، چاہے کوئی فقیر ہے یعنی کوئی غریب ہے یا کوئی امیر ہے. اللہ کو پتہ ہے، اللہ زیادہ خیر خواہ ہے نا. اگر کسی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، کپڑا پہننے کو نہیں ہے، اچھا گھر نہیں ہے، اس کے گھر میں لگژریز نہیں ہے، تو کس کو پتا ہے؟ اللہ کو زیادہ پتا ہے، اللہ زیادہ خیر خواہ ہے بہما ان دونوں کا، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے. فلا تتبعوا الہوا، تو تم سب پیروی نہ کرو خواہش کی. اور یہاں بتایا نمبر 3 پہ کیا ہے؟ خواہش نفس، یعنی عصبیت یا بغض. سب ٹائم ہمارے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک اور چیز ہمیں صحیح انصاف کرنے سے روکتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ یا تو ہمیں کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے حق میں گواہی نہیں دیتے، چاہے وہ سچا ہوگا، اس کے باوجود ہم اس کے حق میں گواہی نہیں دیتے کیونکہ ہمیں آپس میں اندر سے اس سے دشمنی ہوتی ہے، اس سے بغض یا حسد کہہ لے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے. یا نمبر 2 ہوتا ہے بغض ہوتا ہے، تو بغض کی وجہ سے بھی کسی کے ساتھ انصاف نہ کرنا یا گواہی نہ دینا یہ بھی غلط ہے. جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، یعنی تمہیں کسی قوم کے دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کر پاؤ. تو لہٰذا اگر کسی سے حسد ہے، بغض ہے، کوئی دشمنی ہے، اس بنا پر وہ حالانکہ صحیح بات کر رہا ہے یا اس نے وہ سچا ہے، تو آپ گواہی دیتے ہوئے اس بات کا خیال دل سے نکال دیں کہ وہ میری کسی ٹائم پہ اس کے ساتھ کوئی لگژرس یا کچھ اس کے ساتھ میری کہیں کوئی یعنی کہہ لیں گے کمی بیشی یا دشمنی رہی ہے، یا یہ ساری چیزیں نکال کر آپ نے کس کے لیے گواہی دینی ہے؟ للہ، اللہ کے واسطے.
आगे जो भी तुम करोगे अमल अल्लाह ताला उसको खूब जानता है। दूसरी आयत है 136, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, आमीनू तुम ईमान ले आओ खलूस से दिल से। अब ईमान वाले ईमान किससे कैसे इस खलूस से दिल से लाएंगे? बिल्लाह अल्लाह पर, व रसूल ही और उसके रसूल पर, वल किताब ईमान किन किन चीजों पे लेके आना है? अल्लाह और उसके रसूल और उसकी किताब पर। अल्लज़ी जो नज़्ज़ला उसने उतारी, अला रसूल ही अपने रसूल पर, वल किताबी और उस किताब पर भी ईमान लेके आना है, अल्लज़ी जो अनज़ला उसने उतारी, मिन क़ब्लु इससे पहले। वमन यकफुर और जो इनकार करे, बिल्लाह अल्लाह का, व मलाइकतिही और उसके फरिश्तों का, व कुतुबिही और उसके किताबों का, व रुसुलिही और उसके रसूलों का, वल यौमिल आखिर और यौम आखिरत का, फ़क़द तो यकीनन, दल्ला वो भटक गया, दलालन बईदा दूर की गुमराही में। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालो तुम ईमान ले आओ, ए ईमान वालो अल्लाह पर, उसके रसूल पर और उसकी किताब पर जो उसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है, और उन किताबों पर जो उससे पहले उसने नाज़िल फरमाई है, ईमान लाओ। जो शख्स अल्लाह से और उसके फरिश्तों से और उसकी किताबों से और उसके रसूलों से और क़यामत के दिन से कुफर करे तो वो बहुत बड़ी दूर की गुमराही में जा पड़ा। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने 2 मर्तबा आप देखेंगे तो 2 मर्तबा आमनू आमीनू 2 मर्तबा जिक्र किया है। पहले तो अल्लाह ताला ने खिताब किया है, वो अल्लाह ताला किससे खिताब कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? ईमान वालों से। ए लोगों जो ईमान लाए हो। अब जब ईमान वालों से बात कर रहे हैं तो फिर उनसे ही कहें कि तुम ईमान ले आओ, यानी आप देखेंगे कि आपको लगेगा थोड़ा सा अजीब है, लेकिन अजीब नहीं है। यहाँ पे एक बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि बाज मुफस्सिरीन ने यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि ईमान की यहाँ पे ताकीद की गई है, ईमान लाने की ताकीद की गई है कि तुम अमलन मोमन बनो। ईमान तो ले आए हो, अब ईमान कैसे लेके आना है? अमलन, अमलन ईमान मोमन बनना है। अब इसमें ईमान लाने का एक मतलब ये है कि आदमी इनकार की बजाय इकरार की राह इख्तियार करे। हर बात यानी जो भी अल्लाह ताला ने बात कही है, कुरान में जो भी हुक्म दिया है उस पर अमल करे, ना मानने वालों से अलग होकर मानने वालों में शामिल हो जाए। एक तो इसका ये मतलब ये है पॉजिटिव रहे, जो भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिए हैं उनको अपनाए। दूसरा इसका मतलब ये है कि आदमी जिस चीज को माने उसे सच्चे दिल से माने, पूरी संजीदगी और खुलूस के साथ माने, अपनी फिक्र को, अपने मजाक को, अपने पसंद को, अपने रवैये और चलन को, अपनी दोस्ती और दुश्मनी को, अपनी कोशिश को बिल्कुल उस अकीदे के मुताबिक बना ले जिस पर वो ईमान लाया है। इस तरह आयत में खिताब उन तमाम मुसलमानों से है जो पहले मानी के लिहाज से मानने वालों में शुमार होते हैं। यानी क्या है कि पहले ईमान ले आओ, ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला उनसे बात करें। फिर फरमाया कि दूसरे मानी के लिहाज से सच्चे मोमन बन जाओ, यानी अमली मोमन बन जाओ। ईमान तो ले आए हो, लेकिन अब क्या करना है? अमली मोमन बनना है। किन किन चीजों पर ईमान लेके आना है? अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसकी किताब पर, यानी वो किताब जो कुरान मजीद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, और वो किताबें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल की गई हैं, यानी तौरात, ज़बूर, इंजील, उन पे भी ईमान लेके आना है। और जो कोई इनकार करे, अब अल्लाह ताला ने साथ ये नहीं कहा कि इन चीजों का इनकार करे, साथ अल्लाह ने और भी चीजें गिनवा दी हैं। जो कोई इनकार करे किसका? अल्लाह का, उसके फरिश्तों का, उसकी किताबों का और उसके रसूलों का और आखिरत का, तो गोया वो दल्ला दलालन बईदा, वो भटक गया दूर की गुमराही में, यानी बहुत ज्यादा दूर भटक गया है। तो जो भटक जाता है तो उसका फिर रास्ता जो है वो जहन्नम के करीब होता है। जो भटक जाते हैं वो जहन्नम में जाते हैं। अगली आयत में फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफरू, वो लोग जो ईमान लाए, सुम्मा कफरू फिर कफरू उन सब ने कुफर किया, सुम्मा फिर आमनू ईमान लाए, सुम्मा फिर कफरू कुफर किया,
थुम्मा फिर अज़दादू ज्यादा बढ़ने लग गए, तुम मज़दादू सब बढ़ते चले गए, ज्यादा होते चले गए, कफारू कुफरन कुफर में। लम यकुनिल्लाह नहीं है अल्लाह ताला लियगफिरा कि वो बख्शे, लहुम उनको, वला और ना, लियाहदियहुम ये कि वो हदायत देगा उन्हें, सबीला सीधे रास्ते की। अब इस आयत मुबारक में जिन लोगों ने ईमान कबूल करके फिर कुफर किया, फिर ईमान लाकर फिर कुफर किया, फिर अपने कुफर में बढ़ गए, अल्लाह ताला यकीनन इन्हें न बख्शेगा और न इन्हें राह हदायत समझाएगा। बाज मुफस्सिरीन इससे मुराद यहूद लिए कि यहूदी जो है ना वो उन्होंने कुफर किया, यहूद लिए, यानी वो किस तरह, यहूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, लेकिन जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम आए तो उनका इनकार किया। फिर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उनका इनकार किया। फिर कुफर में बढ़ते चले गए, हत्ता कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का भी इनकार किया। और बाज कहते हैं कि इससे मुराद मुनाफिकीन है, चूंकि मकसद उनका मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना था, इसलिए वो बार बार अपनी मुसलमानी का ढोंग रचाते थे, हालांकि बिलाखर कुफ्र और जलालत में इतने बढ़ गए कि उनकी हिदायत की उम्मीद भी खत्म हो गई। अब इस आयत से मुराद दो मुराद हैं, दो इनके कह लें कॉन्टेक्स्ट। एक तो इससे मुराद यहूदी भी हो सकते हैं और इनसे मुराद मुसलमान लेकिन मुनाफिक मुसलमान हैं कि वो एक मुंह से तो कलमा पढ़ लेते हैं लेकिन फिर दिल और उनकी हरकतें वो सबूत देती हैं कि ये मुनाफिक हैं और ये गुमराही में भटक रहे हैं। आगे फरमाया बशिरिल मुनाफिकीन, बशारत सुना दें किनको, मुनाफिकीन को, बिअन्ना बेशक, इस वजह से कि बेशक, लहुम उनके लिए, अजाबन अजाब है, अलीमा दर्दनाक। ये ऊपर से जो अगली पहले आयत गुजरी है 137 उससे इसका ताल्लुक है कि ऊपर जिक्र हो रहा है कि वो ईमान लाए फिर कुफर किया, फिर ईमान लाए फिर कुफर और उसमें बढ़ते गए। अल्लाह ताला कह रहे हैं इनको बशारत दे दें। किस चीज की बशारत देनी है? मुनाफिकों को, कि उनके लिए क्या है इस बदले में कि जो उनकी हरकतें हैं, जो उनका अमल है, इधर मुसलमानों के साथ होते हैं, साथ ही जब वो काफरों के साथ मिलते हैं, मुशरिकीन के साथ मिलते हैं तो उनके साथ हो जाते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं इनके अमल की वजह से इनके लिए जो सजा है वो क्या है? अजाबन अलीमा, दर्दनाक अजाब है। अल्लदीना वो लोग, यतखिदूना वो सब पकड़ते हैं, अल काफिरीना काफिरों को, औलिया दोस्त, यानी वो लोग जो काफिरों को अपना दोस्त बना लेते हैं, मिन दूनिल मोमिनीन, मिन से दूना इलावा, अल मोमिनीन यानी मोमिनों के अलावा से, क्या, यबतगूना वो सब तलाश करते हैं, इंदहुम उनके पास, अल इज्जा इज्जत है, फ़इन्नल इज़्ज़ता तो बेशक इज्जत, लिल्लाही अल्लाह के लिए है, जमीआ सब की सब। अब इस आयत में फरमाया जा रहा है कि अल्लदीना यत्तखिज़ून अल काफिरीन औलिया, जिनकी ये हालत है कि मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते फिरते हैं, क्या इनके पास इज्जत की तलाश में जाते हैं? तो याद रखें कि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह के कब्जा में है। इज्जत सारी की सारी किसके पास है? अल्लाह के कब्जा कुदरत में है। जिस तरह सूरह बकरा के आगाज में अल्लाह ताला ने बयान कर चुके हैं कि मुनाफिकीन काफरों के पास जाकर यही कहते थे कि हम तो हकीकत में तुम्हारे ही साथी हैं। आपने सूरह बकरा के पहले जो 2 रुकू हैं उनमें पढ़ा होगा कि कफार के पास जाके कहते कि हम तुम्हारे पास हैं, हम तो हकीकत में तुम्हारे ही साथी हैं, मुसलमानों से तो हम यही यानी इस्तेहजा मजाक करते हैं। तो दूसरी बात यह है कि यानी इज्जत काफरों के साथ
دوستی سے نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ عزت دوستی سے نہیں ملے گی. کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ دوستی کرو گے تو اس سے عزت نہیں ملے گی، کیونکہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ عزت اپنے ماننے والوں کو ہی عطا فرماتا ہے. دوسرے مقام پر فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، یعنی سورہ فاطر کی آیت ہے. جو عزت کا طالب ہے، جو عزت چاہتا ہے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ عزت سب کے سب اللہ کے لیے ہے. فللہ العزت جمیعا، اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے. اور فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے. یعنی وہ نفاق کے ذریعے سے اور کافروں سے دوستی کے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ ذلت اور خواری کا ہے، عزت کا نہیں ہے. تو یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ مذاق اڑانے والے، جو مسلمانوں کا، مومنین کا مذاق اڑانے والے یعنی صحابہ کا مذاق اڑاتے، تو اب یہاں سے منع فرمایا. منع کرنے کے باوجود اگر تم ایسی مجلسوں میں، یعنی جہاں پہ مذاق ہو رہا ہو، ایسی مجلسوں میں جہاں آیات الہی کا مذاق ہو رہا ہو، بیٹھو گے اور اس پر یعنی وہاں پہ بیٹھنا ایسے جیسے گناہ کے برابر ہے، آپ گناہ کر رہے ہیں. جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دعوت میں شریک نہ ہو جس میں شراب کا دور چلے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ شراب پی جاتی ہے، تو ایسے مجلسوں میں نہ جایا جائے جہاں شراب پی رہی ہو. جیسے ہمارے آج کل سیاست میں بھی ہوتا ہے کہ پولیٹیشین سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس میں مسلم بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، تو وہ سارے پھر پارٹیز کرتے ہیں. ظاہری بات ہے وہاں پہ شراب کا بھی دور ہوتا ہے، شراب بھی پی جاتی ہے، تو پھر وہاں پہ مذاق بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کا مذاق ہوتا ہے. تو مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہاں پہ نہ جایا جائے. یہ جو حدیث ہے وہ مسند احمد کی ہے، تو اس لیے یعنی حدیث کی روح سے، کہ قرآن کی بھی روح سے، کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لیں، اپنے راز ان کے ساتھ شیئر نہ کریں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر وہ مذاق جو کرتے ہیں قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، آیات کے خلاف، اور یعنی آپ کی جو قرآن کے جو احکامات ہیں ان کے خلاف. ایون اس میں اسکالرز نے یہاں تک کہا ہے کہ جو عمرا، جو فیشنیبل لوگ ہیں اور مغرب زدہ جو ویسٹرنز جو لوگ ہیں، ان کے حلقوں میں ایسا ہوتا ہے، یا شادی بیاہ اور سالگرہ وغیرہ کی تقریب میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی ایسی تقریبات کی جاتی ہیں جس میں قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے. فور ایگزامپل آپ دیکھیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو بیٹی کو قرآن کے سائے تلے سے رخصت کرتے ہیں. کہاں پہ ہماری شادیوں میں دیکھیں اگر بیٹیوں نے آدھا لباس پہنا ہوتا ہے، اور اللہ کیا حکم دیتا ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا لو، پورے کپڑے پہنو، پردہ کر لو. قرآن وہ کتاب ہے مقدس، اس کو سر پہ رکھا ہوا ہے اور نیچے سے دلہن گزر رہی ہے جس نے لباس بھی آدھا نہیں ڈھنگ سا پہنا نہیں ہوتا. یعنی وہاں پہ کیا یہ مذاق نہیں ہوتا قرآن کا؟ یہ مذاق ہے، سراسر مذاق ہے. آپ جس قرآن کے سائے تلے سے بیٹی کو گزار رہے ہیں، آپ وہاں پہ رسومات، ڈھول ڈمکے، جب رخصتی ہوتی ہے کیا کچھ ہوتا ہے، ڈھول ڈمکے ہو رہے ہیں، باجے بجے جا رہے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں قرآن کا مذاق ہے. رسومات جو ہم کرتے ہیں جو قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، جی ہندوانہ رسومات ہیں ہماری، یہ کہاں پہ ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے قرآن کا، یہ شریعت کا مذاق نہیں ہے. اور بھی دیکھ لیں ہماری زندگی کے ارد گرد کہ ہم کہاں کہاں ایسی سالگرہ جو ہوتی ہے اس میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. یہ مذاق نہیں ہے شریعت کا. بہرحال ایسی محفل میں جہاں نکاح تو چلو ٹھیک ہے، آپ نکاح پہ جائیں، کسی کے فوتگی پہ جائیں، یا چلیں جو ملنا جلنا فیملی میں گیدرنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کا قرآن ہے، محفل ہے قرآن کی، کوئی اچھی محفل ہے، چلے نکاح کی پارٹی میں کسی نے بلایا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو پارٹیز آج کل شروع ہو چکی ہیں، ان پہ جانا کیا یہ جائز ہے؟ اگر کوئی آپ کو برتھ ڈے پارٹی پہ بلاتا ہے تو برتھ ڈے منانا، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جائز ہے
یہ ان چیزوں پہ انشاءاللہ کبھی بحث ہوگی، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی برتھ ڈے پارٹی یا کوئی ایسی شادی بیاہ مہندی جہاں پہ ہوتی ہے، ڈھولکی کئی دن پہلے ہی شروع کر دی جاتی ہے، یہ جائز نہیں ہے کہیں بھی. اور اگر آپ اس میں بھی جا کے شامل ہوتے ہیں تو گویا آپ بھی گناہ میں شامل ہو رہے ہیں، آپ بھی گناہ میں جا رہے ہیں. ایسا ہی سمجھے کہ جیسے آپ خود کر رہے ہیں. تو بہرحال ان ساری چیزوں سے کیونکہ اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم اذا مثلہم، یعنی تم بھی ایسے ہی ہو جیسا تم اس میں خود گناہ میں انوالو ہو. اسی قرآن میں اسی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. آگے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ تحقیق اس نے نازل کیا علیکم تم پر، فی الکتابی کتاب میں یہ حکم، ان یہ کہ اذا سمعتم جب تم سنو آیات اللہ، اللہ کی آیات کے بارے میں، یکفرو انکار کیا جا رہا ہے بہا اس ان کا، وَيُسْتَهْزَأُ اور مذاق اڑایا جا رہا ہے بہا ان کا، فلا تقعدوا تو تم مت سب بیٹھو، معہم ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ سب لگ جائیں، فی حدیث کسی اور بات میں، غیر ہی اس کے علاوہ، انکم بے شک تم، اذن اس وقت، مثلہم ان جیسے ہو جاؤ گے. یعنی جب تم ان کے ساتھ ہی بیٹھے رہو گے اور وہ مذاق اڑاتے رہیں گے اور آپ ان کی طرف دیکھتے ہی رہو گے، منہ کی طرف دیکھتے رہو گے، ہو سکتا ہے آپ کو ہنسنا پڑ جائے، تو پھر ایسے ہی ہے جیسے آپ ان جیسے ہی ہو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی جمع کرنے والا ہے المنافقین سب منافقوں کو، والکافرین اور سب کافروں کو، فی جہنم جہنم میں جميعا اکٹھا. تو اس آیت میں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو، یعنی اس محفل میں، اس گیدرنگ میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو. یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. تو یہ یاد رکھ لیں، جہاں پہ ٹھیک ہے آپ شادی میں جاتے ہیں لیکن جب تک میوزک نہیں بج رہا، ٹھیک ہے آپ بیٹھیں، جب دیکھتے ہیں کہ میوزک شروع ہو گیا ہے، ڈانس وغیرہ شروع ہو گیا ہے، ناچ گانے شروع ہو گئے، وہاں سے چپ کر کے اٹھ جائیں. تو اگر بیٹھے رہیں گے تو پھر ایسا ہی ہے جیسے آپ ان کی طرح ہے، اذم مثلہم ان جیسے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ میوزک کا شادی میں کیا؟ میوزک بھی حرام ہے کیا؟ میوزک بجانا، یہ شادی یہ گانے یا ڈانس، یہ اجازت ہے اس میں؟ یہ تو لہو الحدیث میں آتا ہے. تو ایسے کاموں میں یا باقی اور بھی دیکھ لے دنیا میں، ہم جہاں جہاں قرآن کی نافرمانی ہو رہی ہے، جہاں جہاں دنیا میں ایسی محفلوں میں جہاں قرآن کے حکم کی عدم عدول یعنی حکموں کو پامال کیا جا رہا ہے، اس کی اتباع کو پامال کیا جا رہا ہے، وہاں سے چپ کر کے اٹھ جایا کرے. الذین یتربصون وہ منافق لوگ، وہ سب منتظر رہتے ہیں، بکم تمہارے بارے میں، فَإِن كَانَ پس اگر حاصل ہو لکم تم کو فتح من اللہ اللہ کی طرف سے، قالوا تو وہ سب کہتے ہیں الم نکن کیا نہیں، نکن ہم تھے، معکم تمہارے ساتھ، وَإِن اور اگر کان ہو للکافرین کافروں کے لیے، نصیب کچھ حصہ فتح میں، قالوا وہ سب کہتے ہیں الم کیا نہیں، نستحوذ ہم غالب آئے تھے، علیکم تم پر، اور نمنعکم ہم نے نہیں بچایا تمہیں، من المؤمنین سب مسلمانوں سے، فاللہ پس اللہ تعالی، یحکم وہ فیصلہ فرمائے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولن اور ہرگز نہیں، یجعل اللہ بنائے گا اللہ تعالی، للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین مومنوں پر، سبیلا غلبے کا کوئی راستہ. یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ تھی نہیں، اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے
تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا؟ پس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔ اب اس آیت میں کہ یہ لوگ تمہارے یعنی جو منافق ہیں یہ مسلمانوں کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اس وقت یہ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کا یا انجام کا، کیا انجام ہوتا ہے، فتح ہوتی ہے یا شکست ہوتی ہے، انتظار میں لگے رہتے تھے۔ اگر تو فتح ہو جاتی تو یہ کہتے کہ ہم تمہارے ساتھی نہیں، کہ ہمیں بھی مال سے حصہ دیا جائے، مال غنیمت ہمیں بھی ملے، یا ہمیں بھی اپریشیٹ کیا جائے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہو، بہت اچھا ہوا آپ کی وجہ سے ہی، جیسے ہم بھی دنیاوی چپلوسیاں ایک دوسرے کی کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ایسا کچھ ہو رہا ہے، آپ کی وجہ سے ایسا۔ اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا، یعنی ہماری وجہ سے یہ ہوا ہے کہ تم کو شکست نہیں ہوئی، ہماری وجہ سے تم غالب آئے ہو، ورنہ ہم تو غلبہ حاصل کرنے والے تھے، یعنی مسلمان تو غلبہ حاصل کرنے والے تھے۔ اب ہم تم پر غالب آنے لگے تھے لیکن تمہیں اپنا ساتھی سمجھ کر چھوڑ دیا، اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں غلبہ ہماری اس دوگلی پالیسی کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے، جو ہم نے مسلمانوں میں ظاہری طور پر شامل ہو کر اپنی رائے رکھی، لیکن اصل میں ہم نے تم کو نقصان پہنچایا، پیچھے سے ہم تو چالے چل رہے تھے۔ یہ منافقین کا قول ہے جو انہوں نے کافروں سے کہا۔ اب دوسرا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، یعنی دنیا میں تم نے دھوکے اور فریب سے وقتی طور پر کچھ کامیابی حاصل کر لی، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان باطنی جذبات اور کیفیات کی روشنی میں ہوگا جنہیں تم سینوں میں چھپائے ہوئے، یعنی اصل میں چیز وہی ہے جو آپ کے سینے میں یا آپ کے دل میں ہے، جو چھپائے ہوئے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں کو بھی خوب جانتا ہے، اور پھر اس پر جو وہ سزا دے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں منافقت اختیار کر کے کتنا خسارہ تھا، کتنے گھاٹے کا سودا تھا، جس پر جہنم کا دائمی عذاب بھگتنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے، منافقینوں کی حرکتوں سے بچائے، منافقین بننے سے بچائے، اعاذنا اللہ منہ۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی غلبہ نہ دے گا۔ اس کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اہل اسلام کا یہ غلبہ قیامت والے دن ہوگا، یعنی ہو سکتا ہے جیسے دنیا میں آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ مسلمان ہر جگہ پہ پسے جا رہے ہیں، ہر جگہ پہ مسلمان نیچے ہیں، پستی میں ہیں، اور ان کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں کفار جو ہیں، یہود جو ہیں، عیسائی جو ہیں، وہ غالب ہیں۔ اب اگر آپ کنٹریز میں بھی دیکھ لیں تو موسٹ آف دا ان دا ورلڈ جو مسلم ہیں وہ لڑائیوں جھگڑوں میں، آپس میں جنگوں میں انہوں نے الجھا دیا ہے، اور جو دیکھیں کہ باقی جو غیر مسلم کنٹریز ہیں ان میں دیکھ لیں کہ ان کی اکنامکلی وہ مضبوط ہیں، معیشت کے لحاظ سے وہ مضبوط ہیں، اور باقی ہر لحاظ سے مطلب کہ ان کی مانی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دنیا کا دیکھنے کا ہمارا ایک، دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ ان کا غلبہ ہے، لیکن اہل اسلام کا جو غلبہ اصل میں ہوگا وہ قیامت والے دن ہوگا، کہ وہ غالب آئیں گے۔ حجت اور دلائل کے اعتبار سے کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے۔ اگر آپ ان میں ڈائلاگ کروانا شروع کر دیں، ان میں آپس میں بحث کروانا شروع کر دیں مسلمانوں کی اور کافروں کی، تو اس میں دلیل کے لحاظ سے، کیونکہ قرآن مسلمان ایک صحیح چیز پہ چل رہے ہیں، ایک صحیح کتاب پہ، ایک صحیح راستے پہ چل رہے ہیں مومن جو ہیں، تو دلیل کے اعتبار سے مسلمان ہمیشہ ان پر غالب آئیں گے دین کے لحاظ سے۔ نمبر 3 کیا ہے کہ کافروں کا ایسا غلبہ نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی دولت و شوکت کا بالکل ہی خاتمہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کافر بالکل مسلمانوں کو مٹا دیں اور صرف کافر ہی دنیا میں رہ جائیں، اور وہ حرف غلط کی طرح دنیا کے نقشے سے ہی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مسلمان دنیا کے نقشے سے ہی مٹ جائیں۔
ایک حدیث صحیح سے اس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ جب تک مسلمان اپنے دین کے عامل یعنی دین پر عمل کرتے رہیں گے، باطل سے جو ہے وہ راضی نہیں ہوں گے، جو غلط چیز ہے اسے راضی نہیں ہوں گے، اور منکرات جو ہیں ان سے روکنے والے رہیں گے۔ کوئی کسی نے غلط کام کیا اسے روک رہے ہیں، یعنی نہیں انل منکر کرتے رہیں گے، جو غلط کام ہے اس سے روکتے رہیں گے، امر کا حکم دیتے رہیں گے، اچھائی کا حکم دیتے رہیں گے، کافر ان پر غالب نہ آ سکیں گے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ امام ابن العربی فرماتے ہیں کہ سب سے عمدہ معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے نا، تو سب سے عمدہ معنی یہی ہے۔ اب کیا ہے کہ مسلمان، آپ دیکھیں کہ مسلمان اپنے دین کے عامل، ہمارے اندر ہم نام کے مسلمان رہ گئے، عمل نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم سب سے زیادہ جو مار کھا رہے ہیں نا ہمارے مسلم، اسی وجہ سے کھا رہے ہیں کہ ہم صرف دیکھنے کے لیے صرف ایک نام کے مسلم ہیں، اصل میں ہمارے اندر کوئی مسلمان نہیں، کوئی ایمان نہیں رہا۔ ہم اللہ پہ توکل کرنا چھوڑ گئے ہیں، مسلمان اللہ پہ توکل ہی نہیں کرتے۔ جنگ جہاں کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ ضعیفوں کی، کمزوروں کی مدد کرو، ہمارے اندر توکل نہیں ہے کہ ہم مدد کے لیے نکلیں گے تو اللہ ہمارا مددگار ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ہماری معیشت نہ ڈوب جائے گی، ہم تو پہلے ڈوبے ہوئے ہیں، ہماری معیشت کہیں ختم نہ ہو جائے، ہم تو تباہ ہو جائیں گے، کہیں ادھر سے حملہ نہ ہو جائے ادھر سے۔ حالانکہ جہاد میں ہی عزت ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پہلے سب سے زیادہ جنگیں ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، کہہ لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح باقی جو خلفاء آئے ان کے دور میں جتنی جنگیں ہوئیں اتنی انہوں نے فتح حاصل کی اور اتنی عزت تھی، اتنی ہی زیادہ ان کو عزت ملتی رہی۔ جس ملک میں جنگ کے ڈر سے وہ بیٹھ گئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، وہ سمجھیں کہ ان کی عزت ختم ہو گئی، کیونکہ عمل ہی نہیں ہے، ہم پہ اللہ پہ ہمارا توکل ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ جب ایمان دین پہ عمل نہیں ہوگا، پھر انسان جو ہے نا وہ کبھی بھی فتح یاب نہیں ہو سکتا، وہ غالب نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے عملی مسلمان ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات، امر بالمعروف، یعنی اچھی چیز ہیں ان کا بتائیں، اب ان کا حکم دیں، جہاں پہ برائی ہو رہی ہے اس سے منع کریں۔ ہمارے اندر اتنے گٹس نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی شادی بیاہ پہ کوئی ڈانس، کوئی اس میوزک ہو، ہم تو ڈرتے رہتے ہیں، ہائے میں کیسے جا کے کہوں ان کو کہ یہ میوزک بند کرو، میں کیسے کہوں کہ یہ ڈانس نہ کرو، تو مجھے تو یہاں سے نکال دیں گے یا نکلنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم نہیں کر پاتے۔ تو لہٰذا اس سے بھی کیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ان کا غلبہ جو ہے یا ان کی عزت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے ان چیزوں کی وجہ سے۔ آگے ہے جی آیت نمبر ان المنافقین، بے شک منافق، یخادعون، وہ سب دھوکہ بازی کرتے ہیں، اللہ سے، حالانکہ وہ خادعہم، دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں انہیں، وَإِذَا، اور جب قاموا، وہ سب کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف، قاموا، وہ سب کھڑے ہوتے ہیں، کسالى، سست اور کاہل ہو کر، یراؤون، وہ سب دکھلاتے ہیں، الناس، لوگوں کو، ولا یذکرون، اور نہیں وہ ذکر کرتے اللہ کا، الا قلیلا، لیکن بہت تھوڑا۔ بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور یاد الہی تو یوں ہی، یعنی جیسے برائے نام کرتے ہیں۔ اب یہ آیت بہت سمجھنے والی ہے کہ منافق، اب دیکھیں کہ کہیں ہمارا شمار اس آیت سے، ہمارا تعلق بھی اس آیت سے تو نہیں ہے کہ منافق جو ہے اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الی الصلاۃ، جب وہ نماز کی طرف آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں قاموا کسالى، وہ بڑا سستی کے ساتھ آتے ہیں نماز کی طرف، کاہلی کے دل نہیں کرتا، لیکن صرف دکھانے کے لیے۔ اب نماز جو ہے اسلام کا اہم ترین رکن ہے، بنیادی رکن ہے، جو 5 پلرز آف اسلام ہے اس میں ایک بیسک جو پلر ہے وہ نماز ہے، اور اشرف ترین فرض جو ہے وہ نماز ہے۔ اس میں بھی وہ کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے تھے کیونکہ ان کا دل ایمان اور خشیت الہی اور خلوص سے محروم تھا۔
کیا آج بھی ہم محروم تو نہیں ہیں؟ ہمارا بھی نمازوں میں دل نہیں لگتا، بڑی جلدی جلدی پڑھتے ہیں دکھانے کے لیے۔ یہی وجہ تھی کہ عشاء اور فجر کی نماز بطور خاص ان پر بہت بھاری، یعنی جب عشاء اور فجر کی نماز پڑھی جاتی تو بہت بھاری پڑھی جاتی، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ منافق پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے، عشاء کی اور فجر کی نماز۔ اب دیکھ لیں کہ ہم زیادہ تر ہمارے بھی معاشرے میں ہمارے جو مسلم ہیں ان میں زیادہ تر فجر کی نماز یا تو بہت لیٹ اٹھ کے پڑھیں گے، یا پھر یہ ہے کہ اٹھیں گے تو بڑی مشکل سے، جب دیکھیں گے کہ وہ سورج جو ہے نکلنے لگا ہے تو فوراً پھر اس سے پہلے نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح سے عشاء کی نماز بھی بھاری ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اچھا اور لیٹ کر لیں، اچھا اور لیٹ کر لیں، اچھا اور لیٹ، جب سونے لگتے ہیں بالکل اور آنکھوں میں آدھی نیند ہوتی ہے اور پھر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ حال ہے منافقین کا کہ وہ دو نمازوں کو بہت مشکل سے پڑھتے تھے۔ اسی طرح نمبر 3 فرمایا کہ یہ نماز بھی وہ صرف ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے پڑھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو فریب دے سکیں۔ اب دیکھیں کہ اس وقت یہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جب کیونکہ جو نماز تھی وہ ایک ہی طریقہ تھی کہ سارے مسلمانوں کو دوسروں کو بتانے کے لیے کہ یہ بندہ مسلمان ہے اور نماز کے لیے آ رہا ہے۔ اگر کوئی اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہوتا تو وہ نماز ہی ایک چیز تھی جو فرق بتاتی تھی کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ تو منافق کیا کرتے تھے، ان کو نماز کے لیے جانا ضروری ہوتا، کیونکہ اگر وہ نہ جاتے، مسلسل اگر کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی مسلمان جماعت میں نماز مسلسل کئی نمازوں میں نہ پڑھتا، با جماعت نماز ادا نہ کرتا، تو وہ محسوس کیا جاتا تھا کہ یہ منافق ہے۔ تو منافقین پھر اس ڈر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھیں گے کہ یہ منافق ہے، تو اس ڈر سے وہ ہر جماعت میں نماز ادا کرتے، ہر جماعت میں آتے نماز پڑھتے۔ لیکن ہوتا کیا کہ وہ جب نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا تو وہ تب نہیں آتے تھے، وہ بالکل جب نماز جیسے جماعت شروع ہو جاتی نا، جماعت کا اللہ اکبر کہتے اور آخری رکعت میں 2-3 آخری رکعت میں بھاگتے بھاگتے آتے اور آ کے نماز پڑھتے، 4 فرض پڑھے یا فرض اکیلے پڑھے اور واپس بھاگ گئے فوراً۔ ان کا دل ہی نہیں لگتا منافقین کا نماز میں، ان کا دل نہیں لگتا تھا مسجد میں۔ پھر اس چیز سے وہ پہچانے جاتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ والے تھے، جو مسلمان پکے مومن تھے، وہ مسجد میں پہلے ہی آ کے جیسے سنتے پڑھنا، 2 نفل ادا کرنا، وضو کے نفل ادا کرنا، وہ مسجد میں آ کے ان کا دل لگا رہتا، مسجد میں بیٹھ کے وہ قرآن پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اگلی نماز اگر تھوڑا ٹائم اگلی نماز میں ہوتا اس کے لیے بیٹھ کے انتظار کرتے تھے، جبکہ منافقین نہ وہاں ان کا دل لگتا مسجد میں، صرف فرض دکھانے کے لیے پڑھتے تھے، اپنی حاضری کہہ لیں کہ اٹینڈنس لگوانے کے لیے کہ ہم آئے ہیں، اور واپس چلے جاتے۔ تو یہ ہے حال اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، قاموا کسالى، وہ سب کھڑے ہوتے ہیں سست اور کاہل ہو کر، یراؤن الناس، وہ سب دکھلاتے ہیں لوگوں کو، ولا یذکرون اللہ، اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ نماز کے بعد جیسے اذکار کیے جاتے ہیں، سنتیں پڑھی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ نہیں پڑھتے، الا قلیلا، لیکن بہت تھوڑے۔ تو فرمایا کہ یعنی ان کی نماز میں خشوع خضوع کا ذکر تو برائے نام کا ہے، یہ نماز مختصر سی پڑھتے ہیں، لا یصلون الا صلاۃ قلیلہ، یعنی نماز اخلاص اور خشیت الہی سے خالی ہو تو اطمینان سے نماز کی ادائیگی نہایت مشکل ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جب آپ خشوع خضوع سے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے نا، تو نماز میں دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے وہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ جب نماز اس کا میننگ آپ کو آئے گا، آپ کا دھیان نماز میں ہوگا، خشوع خضوع ہوگا، پھر آپ کا دل کرے کہ میں اور لمبا سجدہ کروں، اور لمبا رکوع کروں۔ تو یہی حال ہے منافقین کا کہ جب ان کا دھیان ہی نہیں نماز میں ہوگا، دل ہی نہیں لگے گا، جب ان میں خشوع خضوع نہیں ہوگا تو کیسے دل لگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یعنی یہ نماز بھاری ہے مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے علاوہ، جو اللہ سے ڈرنے والے یعنی جو خشیت اختیار کرتے ہیں، خشوع خضوع کرتے ہیں، ان کے لیے بھاری نہیں ہے، منافقین پر یہ نماز بھاری ہے۔
اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، 3 دفعہ فرمایا کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان یعنی غروب کے قریب ہو جاتا ہے تو بیٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب المساجد، موطا کتاب القرآن، یہ حدیث ہے۔ یعنی 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق ہے، یہ نماز منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے۔ یعنی سورج بیٹھا رہتا ہے، آپ دیکھیں کہ فجر کے لیے بھی وہ انسان جو ہے وہ سویا رہتا ہے، اچھا تھوڑی دیر اور سو لوں، اچھا تھوڑی دیر اور، تھوڑی دیر اور پھر کیا ہوتا ہے بالکل جب دیکھتے ہیں کہ اب سورج نکلنے والا ہے فوراً پھر اٹھیں گے، جلدی جلدی وضو کر کے جلدی جلدی 2-4 رکعات پڑھ لیں گے اور چلو جی بس اس کے بعد پھر ختم۔ اسی طرح سے عشاء کی نماز دیکھ لیں کہ عشاء کی نماز سب سونے کا ٹائم وہ ہوئی جب نیند طاری ہوتی ہے، غالب آ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں اچھا ہوئے میں نے تو نماز بھی پڑھنی تھی، پھر نیند کی حالت میں آدھی نیند آدھی نہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح باقی بھی اگر آپ نمازیں دیکھیں، عصر کی مغرب کی نماز جو ہے، عصر کی نماز جو ہے، بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں، کاموں میں لگے رہتے ہیں کاموں میں لگے رہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ بالکل سورج اب غروب ہو رہا ہے اور سورج 2 جو ابھی حدیث کا جو جیسے مفہوم تھا کہ سورج شیطانوں کے 2 سنگوں کے درمیان، اور اس درمیان نماز پڑھنا ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جو جب سن سیٹ ہو رہا ہوتا ہے غروب اور طلوع دونوں حالتوں میں نماز پڑھنا منع ہے، تو انسان کیا کرتا ہے پھر بھاگتے ہیں، اچھا میری تو عصر بھی رہتی ہے، اب تو 10 منٹ رہ گیا مغرب ہونے میں، بھاگو بھاگو جلدی جلدی مغرب پڑھو، تو یہ حالت ہے۔ بہرحال یہ منافقین کی نمازیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور صحیح نماز پڑھنے کی، ٹائم پہ نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آگے فرمایا مذبذبین، سب لٹک رہے ہیں، بین ذالک، اس کے درمیان، کس کے درمیان؟ کفر اور اسلام کے درمیان، لا نہ الہ ہؤلاء ان مومنوں کی طرف ہے، ولا الہ ہؤلاء نہ ان کافروں کی طرف ہے، اور جسے یضلل اللہ اللہ گمراہ کرے، فلن تجد لہ سبیلا تو ہرگز آپ پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے اس کے لیے آپ کوئی راستہ نہیں پاتے، یعنی وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں۔ کون؟ منافق، نہ پورے ان کی طرف، نہ پورے ان کی طرف، نہ صحیح طور پر ان کی طرف، یعنی نہ تو مسلمانوں کی طرف ہے پورے طور پہ اور نہ کافروں کی طرف ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو ان کے لیے کوئی راہ نہ نکلے گی۔ اب یہ کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ، اور مومن کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ان کے ساتھ، یعنی مومنوں کے ساتھ ہماری دوستی ہے ظاہراً اور باطن، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ کافروں کے ساتھ، ظاہر ان کا مسلمانوں کے ساتھ ہے نہ تو باطن کافروں کے ساتھ۔ اور بعض منافق تو کفر اور ایمان کے درمیان وہ ڈگمگا رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو، یعنی بکرے کی تلاش میں 2 ریوڑوں کے درمیان کبھی ایک ریوڑ میں جاتی ہے اور کبھی دوسرے ریوڑ میں جاتی ہے، تو لہٰذا وہ نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی رہتی ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب المنافقین میں۔ تو لہٰذا اس رویے سے بچنا چاہیے ہمیں، عملی طور پہ صحیح مسلمان ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا تم سب نہ پکڑو، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی صاف حجت قائم کر لو؟ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کافروں کی دوستی کرنے سے بچایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو یہ دلیل مہیا کر رہے ہو کہ وہ تمہیں بھی سخت سزا سنائے، یعنی اللہ کی معصیت الہی اور حکم عدولی کی وجہ سے، یعنی حکم کو پامال کر کے، اللہ کی معصیت کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، تو کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ جب تم ان کی دوستی میں شامل ہو جاؤ تو تمہیں بھی جیسے کافروں کو سزا دی جائے ویسے ہی تمہیں بھی دی جائے؟ آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں جو پہلا سپارہ جو ہے اس میں آپ نے پڑھا یا سنا ہوگا کہ جو واقعہ تھا سبت کا، ہفتے کے دن جو وہ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کو سزا ملی تھی، جو گونگے بہرے تھے، جو چپ کر کے نہ ادھر، نہ وہ ان کو امر بالمعروف کرتے، نہ نہی عن المنکر، یہ چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے، اچھا ٹھیک ہے جو کرتے ہیں کریں، ہمیں کیا ہے۔
تو ایسے نہ ہو جائیں، بلکہ پکے سچے مومن بنے، صرف مسلمانوں کا ساتھ دینے والے بنے، تو کافروں کی دوستی سے بچایا گیا ہے۔ اسی طرح اگلی آیت ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ ان کا کوئی مددگار پالے، یعنی ان کا کوئی بھی مددگار ہو، یہ ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے۔ اب اس میں جہنم کا سب سے نچلا طبقہ کیا ہے؟ حاویہ کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالیٰ ہم اس سے بچائے، منافقین کی عادات اور صفات سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ سب سے نچلا طبقہ جو منافقین کا ہوگا وہ حاویہ ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ جیسے گھر میں تہ خانہ ہو، پھر اس کے نیچے تہ خانہ، پھر اس کے نیچے جہنم میں، ایسے تہ خانے ایک دوسرے کے اندر اندر، سب سے جو نچلا طبقہ ہوگا جو تہ خانہ ہوگا وہ جہنم کا، وہ منافقین کو ملے گا۔ تو دیکھ لیں کافر پھر اس کا مطلب اس سے اوپر ہوں گے، تو منافق کیونکہ ان کا کام ہے سازشیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ یعنی اسی طرح سے فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا، اگلی آیت میں کہ ہاں وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں، اور وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور سب نے مضبوطی سے پکڑا اللہ کے دین کو، وَأَخْلَصُوا، اور سب نے خالص کر لیا دینہم، اپنے دین کو، للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہی لوگ ساتھ ہوں گے مومنوں کے، وَسَوْفَ يُؤْتِي، اور ان قریب دے گا اللہ تعالیٰ المؤمنین، مومنوں کو، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ تو اس میں فرمایا ہاں جو توبہ کر لے اور اصلاح کر لے اور اللہ پر کامل یقین رکھے اور اللہ خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کرے، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اب اس میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں، نمبر 1 کیا ہے؟ جو منافق ہے، اب ہاں اگر جب اس کو پتا چل گیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے تو وہ توبہ ضرور کرے، نمبر 1۔ یعنی اگر منافق توبہ کرنا چاہتا ہے، دین کی طرف آنا چاہتا ہے، تو سب سے بڑی شرط کیا ہے؟ نمبر 1 کیا ہے؟ توبہ کرنا، وہ اصلاح، اور اپنی اصلاح کرے، وہ جو پیچھے غلطیاں ہو چکی ہیں ان کو ختم کرے اور اصلاح کرے، وَاعْتَصَمُوا لِلَّهِ، اور کیا کرے؟ اپنا جو دین ہے خالص اللہ کے لیے کر دے، خالص اللہ کے لیے، جو میرا عبادت ہے، میرا پہننا کھانا پینا صرف اللہ کے لیے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنا دین جو ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے خالص کر لے۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گنوائی ہیں، تو یہی لوگ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم بھی دے گا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ بِعَذَابِكُمْ، تمہیں عذاب دے کے، ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو، وآمنتم، اور تم صحیح ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں دیکھیں اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم، یعنی یہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بھی فرمایا کہ یہ درک اسفل، جو سب سے جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہوگا اس میں جائیں گے، اور عذاب کی خوشخبری اور یہ وہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں سزا، میرا دل نہیں کرتا کہ میں تمہیں سزا دوں، میں کیا کروں گا تمہیں سزا دے کر؟ ان شکار تم، ہاں اگر تم شکر ادا کرو، قدردان ہو جاؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شاکر ہے، وہ اللہ تعالیٰ شاکرن علیم ہے، قدردان ہے وہ، اگر کوئی شکر گزاری کرتا ہے۔ اب اس آیت میں شکر گزاری کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق برائیوں سے بچنا اور عمل صالح کا اہتمام کرنا، یہ گویا اللہ کی نعمتوں کا عملی شکر ہے۔ جب آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ ہم شکر کرنا، تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہاں نہیں میں تو الحمدللہ کہہ کے صرف یہ شکر نہیں ہے، شکر یہ ہے کہ عملاً آپ شکر کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ کہیں کفران نعمت تو نہیں کر رہے، عملی طور پہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور ایمان سے مراد اللہ کی توحید اور ربوبیت ہے، اور ربوبیت پر اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے۔ تو ان چیزوں پر وآمنتم، یعنی تم ایمان لے آؤ گے اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، توحید پر، تو وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ اس کا قدردان ہے، اللہ پھر آپ کی قدر کرے گا، یعنی اس کا شکر ادا کرو گے وہ قدر کرے گا، جو دل سے ایمان لائے گا وہ اس کو جان لے گا اور اس کے مطابق وہ بہترین جزا سے نوازے گا۔ جب اللہ کو پتہ ہوگا کہ
انسان جو ہے اس کا صحیح شکر ادا کر رہا ہے، اس کی نعمتوں کا کر رہا ہے، اس کے جو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دیا یہ بھی تو احسان کیا نا، اس کی بڑی نعمت ہے، اس پہ عمل کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ قدردان ہے ان سب چیزوں پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔